بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے تشریف لائے تھے اور ابو بکر آپ کے ساتھ تھے اور دونوں پیدل تشریف لائے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی میرے اوپر ڈال دیا تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ دو کام لازمی کریں۔ دولت کی بارش برسے گی، نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ بیٹی ہو تو اس کی صورت اور مزاج 90% اپنے باپ سے ملتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے انسان کی یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ تھوک اگر زیادہ گاڑھا آنے لگے تو یہ بدن میں طاقت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ اپنے خوابوں کو اتنی خاموشی سے آگے بڑھاؤ کہ تمہاری کامیابی ہی دنیا کے سامنے تمہاری آواز بن جائے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے اور انسان کے دماغ کی صحت اچھی ہوتی ہے؟ صبر کڑوا ضرور ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ انسان کے توقع سے بڑھ کر اور سب سے میٹھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں پانی کا 1 گلاس پی جائیں، ساری زندگی نارمل رہیں گے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے صحت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ جلدی جلدی نہانے سے انسان کا بدن بہت جلدی بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ صبح کے وقت کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ صرف رائے دیتے ہیں، راستے تمہیں خود بنانے ہوتے ہیں۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کے تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ پیروں پر سوجن آنا شروع ہو جائے تو بکری کا دودھ پی لیا کرو، جلدی افاقہ ہوگا۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ زیادہ کھانا کھانے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت بہت سلو یعنی دھیما ہوتا ہے۔ پیر گھسیٹ کر چلنے سے انسان کے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے سے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار میں ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی خوراک گوبر بھی ہے۔ پینے میں زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ بار بار کلیجی یا نمکین چیزیں کھانے کا دل کرنا خون کی کمی کی نشانی ہے۔ بار بار زکام ہونا کمزور مدافعت اور کمزور نیت کا ملا جلا پیغام ہوتا ہے۔ صحت کبھی ایک دم نہیں گرتی بلکہ یہ ہمیں آہستہ آہستہ سگنل دیتی ہے۔ جو عورت چوڑیاں شوق سے پہنتی ہے وہ زندہ دل ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے دل پر ہمیشہ راز کرتی ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کرو۔ صبح جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لے۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف کی بیماریوں سے بچائے گی اور جسم میں خون جمنے نہیں دے گی۔ 2 وجہ سے عورت موٹی ہوتی ہے: کام میں سستی اور ہر وقت سوتے رہنا۔ 2 وقت سے عورت پتلی ہوتی ہے: ایک محنت مشقت سے اور دوسرا کم سونے سے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں ہمیشہ 20 سال جیسی طاقت بنی رہتی ہے۔ کھانا کھا کر نہانے والے بندے پر بڑھاپا بہت جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھا لینے سے زندگی بھر لکوے جیسی بیماری نہیں ہوگی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے انمول تحفہ کھیرا ہے، روزانہ کھیرا ضرور کھایا کریں۔ جب پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقتور بناتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی، ڈپریشن اور پریشانی دور ہوگی۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ 9 گھنٹے یا 9 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر کھاؤ۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ سردیوں کے موسم میں ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ وزن اگر کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلا کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو شخص عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو مائل کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیواریں اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہے۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کا دودھ پیا کریں، اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کا کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت میں ہے اور میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہے تو جامن کھائیں اور یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر پیروں کا درد نہ جاتا ہو تو پیروں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے، آپ کا بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر بڑھ سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی ایک سعادت کی بات ہے جو رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، اس سے فالس کی بیماری نہیں ہوگی۔
اگر آپ اپنے سر کے جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چمیلی کا تیل لگائیں۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے چائے کھانا ہضم ہونے نہیں دیتی، اندھیرے میں کبھی کھانا مت کھاؤ۔ ناظرین، اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو تو سابودانہ بنا کر صبح شام کھائیں، چند دن استعمال کرنے سے معدہ توانا ہو جائے گا۔ دوستو، نیمبو کے چھلکوں پر چٹنی لگا کر ہونٹوں پر رگڑو، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، ایک دل میں اتر جانا اور دوسری دل سے اتر جانا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی اور گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھ لیا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، سفید آٹے میں فائبر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ڈپریشن، سر درد اور موٹاپے جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، صرف ایک چمچ کشمش کو 2 دانے پانی میں بھگو کر نہار منہ استعمال کریں تو مردانہ طاقت میں اضافہ، شوگر کنٹرول، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں کمی اور جسمانی کمزوری دور کرنے میں حیران کن فائدہ مل سکتا ہے۔ ایک چمچ کشمش کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ اس میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر استعمال کریں تو جسمانی کمزوری، تھکان اور جوڑوں کے درد میں واضح بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہم اپنے چینل پر ایسی ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔